کہ جو جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں ڈیلی بنیاد کے اوپر وہ آپ گھر پہ بھی ریپیٹ کرتے ہوں گے. ویسے مجھے بوائز سائڈ سے تو اس طرح کی کسی اچھی امید کوئی ایسی اچھی امید نہیں ہے, لیکن امید کرتا ہوں کہ شاید گرلز میں کوئی ہسٹری چینجر بچی موجود ہو کہ جو اس کو ریپیٹ کرتی ہو. کوئی ہے ایسا بچہ جو ہمارے لیکچر کو صرف ایک دفعہ ریڈ کرتا ہو؟ اسامہ توصیف آپ تو لیکچر ہی آج پہلی دن لے رہے ہیں میرا پتر, تو آپ کیسے ریپیٹ کرتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ آپ نے اس سے پہلے لیکچر دیا ہو. عبداللہ منور یہ ہماری کلاس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے, ہسٹری کی کلاس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے. سید حیدر رسول آپ بھی ہسٹری کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. جی شاباش, آپ کا تو مجھے آئیڈیا ہے, وارث تو پڑھتا ہی ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ سوال کا جواب نہیں دیتا. عبداللہ منور بتائیں گے کون سی کلاس سے آپ؟ چلیں جی لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ. میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں سے ہمارا لیکچر ہے ہم جہاں پر پہنچے تھے وہاں سے سٹارٹ کر سکیں. پاک بھارت جنگ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا اور جنگ کے واقعات ہم نے دیکھے تھے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جنگ کے نتائج کیا ہوئے تھے. ٹھیک ہے, آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے جی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب. صفحہ نمبر ہے جی آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے 215 213 211 صفحہ نمبر 211 ہسٹری کی بک ہسٹری سیکنڈ ایئر صفحہ نمبر 211 مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب. مل گیا جی صفحہ نمبر 211. اچھا جی, مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب کی اگر بات کریں تو میرے ذہن میں نا جو سب سے پہلا اس کے بارے میں ایک جو ہی کوئی میرے سے پوچھے کہ کیا وجہ تھی کہ مشرقی پاکستان, اگر کوئی میرے سے یہ سوال کرے کہ کیا وجہ تھی کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ کیوں ہوا یا بنگلہ دیش کیوں بنا, تو میرے ذہن میں پہلے ایک دم سے جو خیال آتا ہے وہ ایک شعر آتا ہے. آج رات کو جب میں یہ لیکچر یہ سلائیڈز بنا رہا تھا تو یہ شعر میرے ذہن میں آیا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ حادثہ, یہ جو سانحہ تھا جسے ہم سقوط ڈھاکہ کا نام دیتے ہیں, جسے ہم پاکستان کے ٹوٹنے کا نام دیتے ہیں, جسے ہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا نام دیتے ہیں, جو مرضی ہے کہہ لیں, یہ کوئی ایک دن کا, ایک رات کا, ایک مہینے کا, ایک سال کا یہ واقعہ نہیں تھا. یہ اس کا تو جو بیج ہے وہ بہت عرصہ پہلے بو دیا گیا تھا. ایون قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی زندگی میں ایسے واقعات نے جنم لینا شروع کر دیا تھا کہ وہ یہ بنیاد بننے لگ پڑی تھی کہ یہ علاقہ اکٹھا نہیں رہ سکتا, یہ لوگ پاکستان کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے. تو آج کے لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان کو وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے پاکستان سے یا مغربی پاکستان سے الگ ہونے پہ مجبور کر دیا.
انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے, ذہن میں رکھیے گا, ویری 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 امپورٹنٹ کوشچن. ابھی تک جتنے ٹاپکس ہم نے پڑھے اس چیپٹر کے, وہ سارے اس میں ریوائز بھی ہو جائیں گے, وہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی آئیں گی. تو میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ کون سا سوال جو ہے وہ شارٹ کوشچن, کون سی ہیڈنگ جو ہے شارٹ کوشچن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. تو یوں امید کرتا ہوں کہ آپ آج بڑے دھیان سے یہ لیکچر سنیں گے. ٹھیک ہے جی. پوائنٹ نمبر 1, دونوں بازوؤں کے درمیان فاصلہ, جو دونوں ونگز ہیں, مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان. اچھا, میں اسے نا ایک ٹیکنیکل مسٹیک سمجھتا ہوں, غلط بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب پاکستان کی کریشن ہوئی تھی تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا کہ ان دونوں حصوں کو ایک حکومت کے درمیان انہیں ایک الگ الگ بنایا جا سکتا تھا. شروع سے انتظامی طور پہ ایک الگ کوئی سسٹم بنایا جا سکتا تھا, لیکن اتنا بڑا فاصلہ, کم و بیش 1000 میل کا فاصلہ ہونے کے باعث کمیونیکیشن گیپ بھی بہت زیادہ تھا. اور وہ بھی آج کل کے جدید کمیونیکیشن موڈز کی ان اویلیبلٹی کی صورت میں, کہ جب آپ کے پاس ٹیلی فون ہے یا ٹیلی فون کی بھی بڑی محدود سہولتیں ہیں, اور جو تار کی سہولت ہے یا جو آپ کی فضائی رابطہ ہے, وہ سارا کا سارا ہندوستان کے درمیان سے ہو کے جاتا ہے. تو ایسی صورت میں دونوں ملکوں کا اکٹھا رہنا ٹیکنیکلی پاسبل نہیں تھا. اور پھر اگر ٹیکنیکل رکھنا تھا, اگر ہم نے دونوں ملکوں کو, دونوں علاقوں کو جوڑ کے رکھنا تھا, تو اس کے لیے ایک بڑی مضبوط قسم کی انتظامی صلاحیت موجود ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان بننے کے ساتھ ہی ہمیں ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ ہمیں وہ اپنی ایک پنجابی کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جسے ہم پاجڑ کہتے ہیں, یا پھر اردو میں اگر اسے کہیں کہ بھگدڑ مچ جانا. پنجابی میں اگر اس لفظ کو استعمال کیا جائے تو پاجڑ پڑ جانا ہے, یا پنجابی بھی جیسے کہتے ہوتے ہیں کہ پاجڑ پہ گئی. تو وہ ایسی بھگدڑ مچی, ایسے برے حالات ہو گئے کہ ہمیں سمجھ ہی نہ آئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور پھر ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری آفت ہمارے اوپر آتی گئی. جناح صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, جناح صاحب کے بعد ان کا کوئی ایک پلٹو موجود تھا, ان کا ایک عکس موجود تھا, کسی حد تک انتظامی معاملات میں ایک اسٹرانگ شخصیت تھی, وہ لیاقت علی خان صاحب تھی, ان کی اسیسینیشن ہوگی, ان کا قتل ہو گیا. تو اب اس کے بعد حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں گئی کہ جو اپنے مفادات کے لیے یا صرف اپنے اقتدار کو پرولونگ کرنے کے لیے کام کرتے رہے. تو ایسے میں مشرقی پاکستان نیگلیکٹ ہونے لگا, اور پھر اسے پاکستان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ممکن نہ رہا. اچھا جی, اس کے بعد رہنے سہنے کے مختلف انداز, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, لیکن کیا تھا کہ ان کے رہنے سہنے کے انداز کو ہمارے علاقے میں موک کیا جاتا تھا. معذرت, ہمارے علاقے میں جو ہمارا مغربی پاکستان کا علاقہ تھا, اس علاقے میں ان لوگوں کے, یہ جو بنگالی تھے, غریب تھے نا, پسماندہ تھے, اور چھوٹے قد کے تھے. پتہ ہر علاقے کی اپنی اپنی حیثیت ہوتی ہے. ہر علاقے جیسے افریقن جو ہوتے ہیں وہ سیاہ فام ہوتے ہیں, یا اسی طرح کا کوئی مختلف علاقے میں. تو یہ ایک تو پسماندہ ہونے کی وجہ سے مطلب اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں تھے, غریب تھے, تو وہ اویلیبل ریسورسز کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی, اپنی گزر بسر کرتے تھے. تو ایسے میں کیا تھا کہ وہ مچھلی, سمندری علاقہ, دریائی علاقہ ہونے کی وجہ سے مچھلی کھانے والے لوگ تھے, کچا تیل استعمال کرتے تھے, مطلب ہماری طرح کوکنگ آئل یا گھی یا اس طرح کی چیزیں نہیں استعمال کرتے تھے. وہ ایک جو را فارم میں آئل ہے وہ استعمال کرتے تھے. یہاں پہ بھی جو بک میں بھی لکھا ہوا ہے, ایسے ہی ان کے ہاں مطلب آئل و سیلاب آنے کی وجہ سے کوئی خاص ان کا رہن سہن تھا نہیں. ننگے پاؤں پھرنے والے, ساحلوں کے اوپر مچھلیاں پکڑنے والے, اور وہی مچھلی اور چاول ان کی خوراک. تو ہمارے ہاں یہ جو یہ ایک طبقہ جو اینگلو اورینٹل قسم کا طبقہ بن گیا تھا نا, وہ لوگ جو
انگریزوں کے جانے کے بعد انگریزوں سے متاثر ہو کے رہ گئے تھے. اچھا دیر واز اے ٹائم کہ آفٹر پارٹیشن میں نے, شاید آپ کو یاد ہوگا, یہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہے, بوائز اسٹوڈنٹ ہے, آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ جو طبقہ تھا نا, یہ اب وہ انگریز کی چھوڑی ہوئی باقیات کے اوپر قبضہ کرنے کے چکروں میں تھا. کیا بھی وہ اچھا ان کی جو خواتین تھی وہ خود کو جو ہے نا ایک لفظ آپ نے ویسے نا ہمارے ہاں ایک تنزن کسی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے, یا پھر جو بندہ کوئی تھوڑا کم پڑھا لکھا بندہ یا ان پڑھ بندہ یورپ یا برطانیہ سے چکر لگا کے آئے نا, تو وہ انگریز خواتین کے بارے میں ایک لفظ استعمال کرتا تھا میم. تو وہ ایک ٹرم اس وقت بڑی عام ہو گئی کہ ہماری جو یہ دیسی والی خواتین جنہیں انگریز کے جانے کے بعد ان کی کوٹھیاں یا ان کے وہ جو گھر تھے وہ مل گئے, الاٹ ہو گئے, کیونکہ ان کے میاں جو تھے وہ افسر بن گئے تھے, تو وہ بھی اب وہ میم بننے کے چکروں میں تھی. سیم پھر انہوں نے ایسی انگریز خواتین کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے رکھا جو انگریزی بولتے تھے, تو ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے انگریزی بولیں. تو وہ ایک کمپلیکس ڈیولپ, ہمارے ہاں جو سوٹ پہننے والے لوگ تھے, وہ جو پینٹ شرٹ پہننے والے, انہیں ہی پڑھا لکھا تصور کیا جاتا تھا, اور جو چھری کانٹے سے کھانا کھا. تو میں بار بار ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک احساس کمتری پیدا ہو گیا, اور وہ احساس کمتری نے ایک بڑی چیز یہ ڈیولپ کر دی کہ جب ہم لوگ خود وہ جو پینٹ شرٹ, پینٹ کوٹ, سوٹ اور منہ ٹیڑھا کر کے ایک خالصتاً ایک انگریزی اسٹائل, I'm not using the word English, I'm using the word انگریزی, ہم جب اردو میں بولنے والے انگلش بولنے کے چکروں میں, انگریزی بولنے کے چکروں میں انگریزوں کی طرح ان کی نقل اتارنے کے منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے انگریزی بولتے تھے, تو ایسے میں ہر وہ شخص جو یہ کام نہیں کر سکتا تھا, ہر وہ شخص جو وہ اگر میں اپنے لہجے میں بات کروں ٹٹی پجی انگریزی نہیں بول سکتا تھا, اسے پھر حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تو یہ جو بنگالی لوگ تھے یہ اس زمانے میں تو بہت پیچھے تھے, تو ان لوگوں کو پھر ہم لوگوں نے, یہ جو مغربی پاکستان کے لوگ تھے, ان لوگوں نے حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ ان کا رہنے سہنے کا انداز تھا, یہ بھی ہمارے جو وہ سپریرٹی کمپلیکس ہے اس سے متاثر ہوا, اور ان لوگوں کو ایک انفیریٹی کمپلیکس یا ایک احساس کمتری کا شکار بنا دیا گیا. گاٹ اٹ جی, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اینی ون پلیز مجھے چیٹ میں بتائیے گا کیا آپ آواز اور سکرین دونوں دیکھ سکتے ہیں, بتائیے گا ذرا مجھے تاکہ میں اگلا پوائنٹ شروع کروں. اوکے 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 جی, ماشاءاللہ جی, آج تو نعمان صاحب بھی تشریف فرما ہے. اوکے جی, آگے چلتے ہیں. بیوروکریسی کا طرز عمل, مجھے میری کلاس میں سے کوئی بچہ بتائے گا بیوروکریسی کیا ہوتی ہے؟ میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کون ہوتے ہیں, یہ بیوروکریٹس کون ہوتے ہیں. گرلز والی سائڈ سے بھی کوئی بتا سکتا ہے مجھے بیوروکریٹس کسے کہا جاتا ہے؟ ہاں جی بالکل, یہ افسر ہوتے ہیں, ڈائریکٹ جو افسر بنے ہوتے ہیں مقابلے کا امتحان پاس کر کے. اگر آج کل کے دور میں بات کریں پاکستان کے کلچر, یس مقابلے کا امتحان, میں وہی بتانے لگا تھا کہ آج کل کے دور کی اگر بات کریں, پاکستان کے اگر کلچر کی بات کریں پاکستان, تو اب بھی پاکستان بننے سے پہلے بھی یہ لوگ مقابلے کا امتحان ہی پاس کر کے آتے تھے, اس سے انڈین سول سروسز کہا جاتا تھا. لیکن ابھی اگر پاکستان کی بات کریں تو سی ایس ایس سول سپیریئر سروسز کہا جاتا ہے, اور انہیں سول آفیسر کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں, یہ لوگ بھی اسی وہ جو میں ابھی اس سے پہلے والا ایک آپ کو بتا رہا تھا نا, یہ بھی ایک بڑا ایک کلاس تھی جو لوگ خود کو اعلیٰ و الفا تصور کرتے تھے. انگریز جیسا بہیویئر ان کے ساتھ, جیسا رویہ ان کے ساتھ انگریز اپنایا کرتے تھے, انہوں نے وہ ان سے یہ چیز سیکھی. تو یہ بھی خود کو عوام کا حاکم تسلیم کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ یہ عوام خود کو عوام کا اللہ معاف کرے خدا تسلیم کرنے لگ پڑے.
میں یہاں پہ اس کی بڑی واضح مثال یہ دیتا ہوں کہ یوں ہی لیاقت علی خان صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو لیاقت علی خان صاحب کی ڈیتھ کے بعد یہ اقتدار ملک غلام محمد اور سکندر مرزا جیسے لوگوں کے پاس چلا گیا جو کہ یہ انہی وہ سروسز میں سے آئے تھے. تو الیکشن تو کبھی لڑا نہیں تھا. حکومتیں صرف ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, حکومت صرف وہی بندہ کر سکتا ہے جو عوام میں سے ہو, جمہوریت میں جسے اور یہ پسندیدہ ترین سمجھا جاتا ہے. اب یہ جو بندہ جو کبھی الیکشن ہی نہیں لڑا اور جس نے حکومت میں سے جانے کے بعد عوام میں جانا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے حکومت اچھی کر سکتا ہے. سرائے عالمگیر میں ہم رہتے ہیں تو ایگزامپل لے لیتے ہیں, ہمارے ابھی والے جو ایم این ایز ایم پی ایز بنے ہیں, ملک صاحب ہیں, چودھری عابد رضا صاحب ہیں, اس کے بعد چودھری الیاس صاحب ہیں, اور کون ہے جی, چودھری ارشد صاحب ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم یہاں پہ ارد گرد ہی دیکھتے ہیں, اور انہوں نے حکومت ہے یا نہیں ہے ہمارے درمیان ہی رہنا ہے. چاہے کسی جنازے پہ دیکھیں, بازار میں دیکھیں, کسی شادی پہ دیکھیں, although کہ we have a difference کہ ہم آسانی سے, لیکن پھر بھی انہوں نے یا ان کے لیے ووٹیں مانگنے والے لوگوں نے ہمارے درمیان رہنا ہے, اور کل بھی ہمارے ساتھ. آج ہمارا کام نہیں کریں گے تو کل ہم انہیں ووٹ نہیں دیں گے. لیکن یہ سول سروسز والے لوگ, انہیں تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ ملک غلام محمد کہاں سے آیا تھا, کوئی نہیں جانتا کہ یہ سکندر مرزا کون تھا. لیکن کیا ہے, اب وہ ملک کے حکمران بن بیٹھے تو پھر انہوں نے اپنی مرضی سے کام کیا. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ایک بڑا ایک وجہ بنے کہ ان دونوں علاقوں میں, کیونکہ انہوں نے صرف مغربی پاکستان میں اپنے کام کیے یا مغربی پاکستان میں انہوں نے حکومت کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کی, تو مشرقی پاکستان کی طرف کوئی خاص دھیان نہ جا سکا. اور مشرقی پاکستان میں جو افسر جاتے تھے وہ بھی اسی طرح کے ہی جاتے ہوتے تھے کہ جو ان کو مزید, وہ میں نے آگے بات کی نا کہ وہ انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے یا انہیں کمتر خیال کرتے تھے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی, ہم آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. سوری میں یہ پوائنٹ فارورڈ کرنا بھول گیا کہ برصغیر کی تقسیم کے بعد بھی افسر شاہی کا حکمانہ رویہ, حالانکہ جناح صاحب نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ خود کو عوام کا افسر نہ سمجھیں بلکہ عوام کا نوکر تصور کریں, آپ یہاں پہ ان لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد پاکستان کی سیاست پر افسر شاہی کا قبضہ, میں نے ابھی بات کی کہ وہ جو سکندر مرزا اور غلام محمد ہے جو گورنر جنرل بھی بنے اور صدر بھی بنے اور پھر ہماری سیاست کا پٹھا بٹھایا, جس کی وجہ سے انہی کے سکندر مرزا کے بلانے کے اوپر ہمارا پہلا مارشل لا لگ گیا. وہ مارشل لا اتنا لمبا ہوا, 10 سال تک وہ مارشل لا چلا, اور بعد میں جو ہے وہ جب وہ گیا تو اتنے برے حالات تھے کہ یحییٰ خان کو اگلا مارشل لا لگانا پڑا. اور یحییٰ خان کا کردار بنگال کی کریشن میں, بنگلہ دیش کی کریشن میں, وہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں. سی ایس پی افسران میں بنگالیوں کی کمی. اچھا, یہ پیج نمبر 212 کا آخری جو وہ لائن کے نیچے والا پوائنٹ ہے وہ ذرا ڈسکس کریں. دیکھیں گے ڈاکٹر خالد بن سعید نے 1962 سے 1964 تک نئے سی ایس پی حضرات کی جو تعداد دی ہے, اس کے مطابق 1962 میں پنجاب سے 16, سندھ سے 12 اور مشرقی پاکستان سے 10 سندھ سے 2 اور مشرقی پاکستان سے 10 امیدوار کامیاب ہوئے. 1963 میں پنجاب سے 18, سندھ سے 1 اور مشرقی پاکستان سے 11. 1963 میں پنجاب سے 19 اور سرحد اور سندھ سے 1 اور مشرقی پاکستان سے 8 سی ایس پی افسر بنے. یہ آگے پھر بک کا بھی حوالہ لکھا ہوا, دا پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان. یہاں پر آپ دیکھ لیں 63 یا 56%, 66% کی آبادی میں سے ٹوٹل یہ 8, 10 اور اتنے, مطلب ایک میکسیمم پورشن جو ہے وہ آبادی کا, اور وہاں سے کتنے آپ بنگالی جو سی ایس پی آفیسر یا جو سول سروسز والے بندے ہیں وہ لا رہے ہیں, اور انہوں نے پھر کتنا سارا ٹرینڈ ہو کے اپنے علاقے کے لیے کام کرنا ہے. تو ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈیفینیٹ سی بات ہے مغربی پاکستان سے بندے جائیں گے, اور مغربی پاکستان سے بندے جو جا رہے تھے وہ پنجاب سے, میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ اینگلو اورینٹل قسم کے, وہ جو خود کو اچھا, ان کے لیے ایک ٹرم بڑے مزے کی, آپ کو ذرا تھوڑا سا اس پہ ہنسی بھی آئے گی. ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا کالے گورے, کالے انگریز, کہ یہ لوگ جو ہیں رنگ کے تو کالے ہیں, ان کے دیسی ہیں, یہ بنتے انگریز ہیں. آج کل بھی ایک اور ٹرم یوز کی جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے کاٹھا انگریز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے. اس کے بعد ہے جی ہندوؤں کا غیر معمولی اثر و رسوخ.
اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. 1 منٹ دیجیے گا, میں ذرا ہم بات کر رہے تھے ہندوؤں کے غیر معمولی رسوخ کے بارے میں. بہت بڑی تعداد تھی بنگال میں, وہ ہندوؤں کی تعداد تھی, ہندو وہاں پر موجود تھے, اور ہندو مسلمانوں کی نسبت ذرا بہتر سوشل سٹیٹس کے مالک تھے. اب نہ صرف سوشل سٹیٹس کے بہتر مالک تھے بلکہ سرکاری ملازمتوں کے اوپر بھی انہی کا زیادہ تھا, انہی کا ہولڈ زیادہ تھا. نہ صرف سرکاری ملازمت بلکہ سیاست میں بھی ان کا ہولڈ زیادہ تھا. تو ایسے میں پھر انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کیا. اب اس ہولڈ کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ایک الگ پارٹی, پاکستان بننے کے بعد ایک پارٹی جسے پاکستان نیشنل کانگریس کا نام دیا, اور جسے انڈین نیشنل کانگریس کی یا ہندوستان کی سرکاری طور پر حمایت حاصل کی, وہ انہوں نے پاکستان میں ایک, کیونکہ مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ تھا, پاکستان میں ایک ہندوؤں کی جماعت بنا لی. اس کے بعد ایک اور جو تھا کہ جو ذرائع ابلاغ ہیں ان پر ہندوؤں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا. ذرائع ابلاغ میں اخبار آتی ہے, ریڈیو آتا ہے, یا پھر اس وقت کی اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو اسے پروپیگنڈا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک بندے سے دوسرے بندے تک بات کو پھیلانا, افواہیں پھیلانا, یا ایسا کہ رومرز پھیلانا, اس کے اوپر بھی بڑا کنٹرول تھا ہندوؤں کا. تو وہ انہوں نے بھی پاکستان کی کو توڑنے کے لیے یا پھر مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد آتے ہیں جی مسلم لیگ کی قیادت کی نااہلی. میں آگے بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ مسلم لیگ کی قیادت کا ہے. جناح صاحب کی ڈیتھ ہوگی, لیاقت علی خان صاحب جو ہے وہ ان کی اسیسینیشن ہوگی یا ان کے قتل ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے کوئی اتنا قابل بندہ تھا نہیں کہ جو مسلم لیگ کو ہیڈ کر سکتا. اچھا, مسلم لیگ کو ہیڈ کرنا ایک الگ بات تھی. اب جو مسلم لیگ کا مشرقی ونگ تھا یعنی کہ مشرقی پاکستان میں تھا, انہوں نے بھی کوئی خاص اس میں کام یا خاص کارنامہ سر انجام نہ دیا. اسے پڑھتے ہیں, مشرقی پاکستان کو مسلم لیگی وزارت قیام میں پاکستان کے بعد عوام کو اعتماد میں لینے میں ناکام رہی. اس عوام کے ساتھ اس کا رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا. وہ عوام کے ساتھ یعنی کہ وہی جیسے ابھی ہم بہت سارے سیاسی لیڈران کو دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن کے دنوں میں تو وہ ہمارے سامنے نظر آ جاتے ہیں, جنازے پڑھتے ہوئے بھی نظر آ جاتے ہیں, شادیوں پہ بھی نظر آ جاتے ہیں, ولیموں پہ بھی, اور جی وہ, لیکن ویسے کہیں نہیں ہے. جب مسائل ہیں تو مشرقی پاکستان کے مسائل تو بدرجہ اوسط موجود تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اثر تھا کہ لوگوں کو مسلم لیگ کی قیادت, مسلم لیگ کے ایک عوام کے ساتھ رابطہ نہ رکھنے کی وجہ یہ بھی تھی, یہ بھی خود کو جو ہے نا بڑے اعلیٰ و عرفہ سمجھنے لگا, ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں نے بھی خود کو جو ہے وہ عوام سے ڈسٹینٹ کر لیا, فاصلے پہ کر لیا. تو یہ مسلم لیگ کی قیادت تھی. I'm not saying مسلم لیگ نون, I'm talking about the مسلم لیگ کہ جس نے پاکستان کو بنایا تھا. ٹھیک ہے, تحریک پاکستان میں بڑا کردار ادا کیا تھا. تو ان لوگوں نے جو وہ ان کا جو ایک عوام سے ڈسٹنٹ ہونے والا رویہ تھا یا عوام سے دور رہنے والا رویہ تھا, اور یا پھر جو چھوٹی پارٹیز تھیں ان سے خود کو اعلیٰ و عرفہ سمجھنے والا رویہ تھا, اس نے بھی ایک بڑا کردار ادا کیا. اور مزید ایک اور جو مین کاز تھی ان کا یہ دور رہنے کی, وہ یہ بھی تھی کہ اعتماد کی کمی تھی. میں نے کہا نا کہ جناح صاحب اور لیاقت صاحب کی ڈیتھ کے بعد, ان دونوں حضرات کے چلے جانے کے بعد کوئی ایسا قابل بندہ ملا ہی نہیں کہ جو مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنبھالتا. فاطمہ جناح نے کوشش کی تھی, مادر ملت فاطمہ جناح نے کوشش کی تھی, لیکن اس میں بھی انہی لیڈران کی نااہلی کی وجہ سے
انہیں ایک بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا، وہ ہم ایوب خان کے دور میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے معاشی پسماندگی. معاشی پسماندگی کے یہاں پر بہت صحیح وجوہات ہیں. ان میں سب سے پہلے جو ہے نا ہندو صنعت کاروں کا رویہ ہے. بہت بڑی جو صنعت تھی، جو زیادہ تر صنعتیں تھی، اول تو پہلی بات ہے کہ صنعتی لحاظ سے یہ علاقہ پسماندہ تھا، لیکن جو کچھ صنعتیں تھیں وہ بھی ہندوؤں کے زیر اثر تھی. اب ہندو کیا کرتے تھے، کام تو یہاں پہ کرتے تھے وہ صنعت کار، لیکن سرمایہ اٹھا کے سارے کا سارا وہ ہندوستان میں اٹھا کے لے جاتے تھے. اور جو مزید ایک ایشو یہ تھا کہ سرحدوں کا تعین نہ کیا جا سکا تھا، سرحدوں کو سیل نہیں کیا جا سکا تھا. تو ایسے میں وہ جو سرمایہ کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی ہے وہ بڑی آسان نہیں تھی. تو وہ سرمایہ بڑی آسانی سے ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہو جاتا تھا، کیونکہ سرمایہ ہم نے سرحدوں کی حد بندی جو ہے، ڈیمارکیشن جو ہے، وہ کوئی خاص طریقے سے اس طرف نہیں کی تھی، اور انہیں وہ ہو بھی گئی تھی تو اسے ہم نے سیل نہیں کیا تھا پراپر طریقے سے. ہم نے وہ جو لوپ ہول سے جہاں سے لوگ آ جا سکتے تھے وہ بند نہیں کیے تھے، اور یہ بہت بڑی وجہ تھی جو بعد میں ہماری تقسیم کا باعث بنی. مرکزی حکومت کی ناکام منصوبہ بندی. مرکزی حکومت نے بھی کبھی، مرکزی حکومت یا ان کے مغربی پاکستان، انہوں نے ان لوگوں کے لیے کوئی خاص کام کیا ہی نہ. ان لوگوں کی معاشی پسماندگی، ان لوگوں سے مراد میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم بات کر رہے ہیں ہم بار بار بات کر رہے ہیں، ان سے مراد بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں یا مشرقی پاکستان کے لوگ. اچھا، پسماندہ ایک میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. پسماندہ سے مراد ہوتا ہے پیچھے رہ جانے والا، کمزور رہ جانے والا. ٹھیک ہے جی، تو معاشی طور پر کمزور رہ جانے والا ملک، علاقہ. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ ہماری حکومت نے، مرکزی حکومت نے ان لوگوں کو جو ہے اس پسماندگی سے دور نکالنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی نہیں ہے. منصوبہ بندی کیسے کی جا سکتی تھی کہ وہاں پہ صنعتیں لگائی جائیں، وہاں کے لوگوں کو. ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس سے پہلے اس کے بعد آگے جا کے آئے گا، لیکن وہ آگے جا کے ڈسکشن میں آئے گا، لیکن وہ بدرجہ اتم موجود تھا. وہ یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایجوکیشن کے لحاظ سے پسماندہ تھے، پیچھے تھے. تو آپ کسی علاقے کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نئے ایجوکیشن کے منصوبے شروع کرنے ہوں گے، وہاں پر آپ کو نئی انڈسٹری لگانا پڑے گی، وہاں پہ موجود جو انڈسٹری ہے اس سے ماڈرنائز کرنا پڑے گا، جدید کرنا پڑے گا. تو یہ سارا کچھ تو وہاں پہ ہم نے کیا ہی نہیں. ایوب کے دور میں ایوب نے وہ جو 5 سالہ منصوبے شروع کیے تھے نا، اس میں ایوب نے یہ ایسی کوشش کی، لیکن وہ کوئی خاص اس طرح سے کامیاب نہ ہو سکی. ایک تو اس صوبے کی، مشرقی پاکستان یہ ایک صوبے کے طور پہ تھا، اس پورے صوبے کی وسعت بہت زیادہ تھی، بہت بڑا علاقہ تھا، اور موسمی حالات بھی کوئی اس طرح کے سازگار نہ تھے. اور کچھ اگین وہی بات کی بیوروکریسی یا افسرشاہی کا رویہ کام کرنے والا ہی نہیں تھا. اور کچھ مزید عوامل ہیں جو آگے جا کے بھی ڈسکس ہوں گے. تو آپ ان ساری چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے رہیے گا، آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہ کیا کیا. اچھا، ویسے یہ دسمبر آ گیا ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو 16 دسمبر یہ وہ دن ہے، یہ جو دسمبر کے دن ہے جن دنوں میں یہ جاری تھا، یہ ساری شورش جاری تھی، یہ سارا معاملات جاری تھا. 16 دسمبر ہمارا اے پی ایس کے حوالے سے ایک بلیک ڈے ہے، لیکن 16 دسمبر اس سے پہلے بھی ہمارا بلیک ڈے ہے کہ جب پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، پاکستان ٹوٹ گیا تھا. تو خیر اینی ویز یہ ہمارے لیے عبرت کے مقام ہے کہ ہم نے اگر آئندہ پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے، پاکستان کی ترقی کرنی ہے، پاکستان، تو ان تمام اسباب سے ہم نے سبق سیکھنا ہے. اینی ویز جی آگے چلتے ہیں. تعلیم پر ہندو اساتذہ کی چھاپ، یہ میں آگے ڈسکس کر رہا تھا، جو کہ تعلیم ہے ہی نہیں تھی، تعلیمی طور پر پسماندہ تھے. تو جو تعلیمی ادارے تھے، وہ جو کالجز تھی، وہ جو یونیورسٹیز تھیں، وہاں پر اسکولز میں، وہاں پر ہندو اساتذہ بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے.
تو ان ہندو اساتذہ نے بھی ایک بڑا کردار ادا کیا ایک اوپینین فارمنگ میں. اوپینین فارمنگ کیا اسے کہیں گے, نظریات کو تعمیر کرنے میں یا عقیدہ بنانے میں, یا پھر یہ کہیں کہ وہ فصل بونے میں کہ جو بعد میں ہم نے کاٹی, وہ ہم نے جو بعد میں فصل کاٹی ایک الگ وطن کی صورت میں. اچھا, ہندو استادوں نے سب سے پہلے جو سب سے پہلا شوشہ اٹھایا وہ تو تھا بنگالی زبان کا. اس کے بعد آگے جا کے ہم نے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے, اس سے پہلے بھی بڑی تفصیل سے ہم ڈسکس کر کے آ چکے ہیں. تو انہوں نے ایک اوپینین فارمنگ کرتے رہے, اوپینین بناتے رہے کہ جی بنگالی کو سرکاری زبان ہونا چاہیے. حالانکہ ہم نے تحریک پاکستان چلاتے ہوئے جو سب سے پہلا جو موٹیو اپنایا تھا وہ تو تھا ہی زبان کا مسئلہ تھا, وہ تو ایشو ہی زبان کا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بعد میں بھی انہوں نے پھر لوگوں کی مائنڈ واشنگ کرتے رہے اور اس بات پر اکساتے رہے کہ الگ وطن یا پھر حقوق کی بحالی, یا لوگوں میں ایک احساس محرومی پیدا کر دیا کہ ہاں جی آپ کے ساتھ تو سلوک ہی والا کیا جاتا ہے, آپ کو حقوق نہیں مل رہے اور یہ اور وہ, یہ ساری چیزیں. سودردی بھاشانی اور فضل الحق کی سیاست, یہ سیاسی لیڈران تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا. لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد پھر یہی وہ لوگ تھے جو پیش رہے, وہ جو علیحدگی پسندی کی جو تحریکیں تھیں ان میں بھاشانی کا اگر ذکر کریں تو یہ بھی, اور فضل الحق بھی, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تھے وہ بازی لے جانے کے چکروں میں تھے, کون کب سب سے زیادہ جو ہے وہ علیحدگی پسندی کی بات کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب سیاست کی ہم بات کریں تو سیاست میں ہمیں کوئی نہ کوئی چورن بیچنا پڑتا ہے ووٹس لینے کے لیے, عوام میں اوپینین فارم کرنے کے لیے. جیسے اگر بات کریں کہ ابھی اگر حال کی گھڑی کی بات کریں, آپ عمران خان کے حمایتی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان جب ووٹ لینے کے لیے آیا تھا تو عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا. تو اب جب وہ تبدیلی کا نعرہ لگا, پھر ایسے ہی ابھی کی بات کریں تو ووٹ کو عزت دو, وہ والا ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے. تو ایسی کوئی نہ کوئی چیزیں ہیں, یا پھر وہ جو سندھ میں بلاول لگاتا ہوتا ہے جی ہمیں ہمارے حق نہیں ملتے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو وہ اوپینین فارمنگ, تو وہاں پر کیا تھا, وہ ان لوگوں نے کیا نعرے لگائے کہ ہمیں یہ حقوق نہیں مل رہے, ہمیں حقوق چاہیے اور یہ وہ, مغربی پاکستان سے آزادی چاہیے. اچھا جی, بنگالی زبان کا مسئلہ بڑی تفصیل سے ہم ڈسکس کر کے آ چکے ہیں. قومی اتحاد کو پارا کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بارودی سنگ بنگالی ہندوؤں نے بچائی, بنگالی ہندو انڈر لائن کرنی تھی پیج نمبر 240, وہ تھا زبان کا مسئلہ. ہم بڑی تفصیل سے اسے پڑھ کے آ چکے ہیں, یہ شارٹ کوسچن بھی امپورٹنٹ ہے. اس سے پچھلے اگر پیج پہ جائے نا تو اس میں پوائنٹ نمبر 1 ہے, دونوں بازوؤں کے درمیان فاصلہ, بیوروکریسی کا طرز عمل اور مسلم لیگ کی قیادت کی نااہلی. اور پھر نمبر 7 ہے جی تعلیم پر ہندو اساتذہ کی چھاپ, اور یہ والا جو بنگالی زبان کا مسئلہ. یہ سارے شارٹ کوسچن تھا امپورٹنٹ. تو کیا ہوا کہ جی بنگالی زبان کا مسئلہ تھا, قائد اعظم کے دور میں ہی بنگالی کے حق میں جو ہے نا وہ ریلیاں نکلنی شروع ہوگی اور لوگوں نے ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایک الگ وطن چاہیے. تو وہ اس نے بھی ایک انتہائی امپورٹنٹ کردار ادا کیا کہ سوری الگ زبان چاہیے, یا ہمیں بنگالی ایز اے نیشنل لینگویج ہمیں درکار ہے. تو اس میں بھی اس نے بعد میں جو ہے کافی جڑیں پکڑ لی. قائد اعظم کے ہوتے ہوئے تو یہ اتنا زیادہ زور نہ پکڑ سکا, کیونکہ قائد اعظم کی وہ جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں انہوں نے اس معاملے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. قائد اعظم
नेहरू ढाका यूनिवर्सिटी का विजिट किया और वहां पर जाके जो है खिताब भी किया, और वो बड़ा एक मशहूर उनका है जी, क्या जरूरत है कि हमें सिंधी पंजाबी बलोची बंगाली बन के बात करें, हम तो बस मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं, हमें इस लिहाज से बात करनी चाहिए। तो ये हमने सारी चीजें डिस्कस की। उसके बाद है जी नेक्स्ट है सूबाई तासुबात और दस्तूर साजी। हमने दस्तूर साजी में चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान बनने के फौरन बाद कोई साल सवा साल के अंदर जो है वो हम एक अपना दस्तूर, अपना एक आइन बना लेते। पाकिस्तान उजलत में बनने की वजह से, जल्दी में बनने की वजह से हम दस्तूर पाकिस्तान बनने से पहले ना बना सके, तो हमने 1935 का ही दस्तूर थोड़ी सी अमेंडमेंट के बाद जारी कर दिया, लागू कर लिया। लेकिन चाहिए ये था कि हम फौरन बनाते अपना दस्तूर, लेकिन वो इतना प्रोलॉन्ग हुआ कि 1947 में पाकिस्तान आजाद हो रहा है और 1956 में हम पहला दस्तूर बना रहे हैं। उस दौरान भी आपके इतने वजीर आजम और इतनी हुकूमतें चेंज हो चुकी कि इंदिरा गांधी को ये कहना पड़ा कि इतने अरसे में तो जो है जी जो गांधी साहब हैं वो इतनी धोतियां नहीं थे बदली करते जितने आप हुक्मरान बदली कर रहे हैं। तो वो सारा मसला किस वजह से हो रहा था, वो आइन साजी का ही मसला था। अब जब आइन साजी में एक इशू हो रहा था वो ये था कि सूबों को नुमाइंदगी कैसी दे। अब सूबा यहाँ पर इस तरफ 4 सूबे हैं और इस तरफ एक सूबा है, एक सूबे को आप ज्यादा नुमाइंदगी नहीं देना चाह रहे, बंगाल को आप पसमानदा रखना चाह रहे, बंगाल को नुमाइंदगी का हक नहीं देना चाह रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था जिसने उन लोगों में एहसास कमतरी पैदा कर दिया। अब जो लोग बंगाली रहनुमा मौजूद थे, वो जो इस दस्तूर साजी के अमल में या जो इस हुकूमत साजी के अमल में शामिल हो रहे थे, उनके नजदीक इससे ज्यादा अहम कि पाकिस्तान का दस्तूर बन जाए जिसमें हमें प्रॉपर हक मिले या हमें प्रॉपर जो है वो एड्रेस किया जाए, प्रॉपर हमारे हकूक मिले और हम जो है वो तरक्की मगरबी पाकिस्तान के बराबर तरक्की कर सके। कुछ इस किस्म की बातचीत करने की बजाय उनका मुतमय नजर जो था वो अपनी सियासत चमकाना था, अपने लिए सीट्स हासिल करना था, अपने लिए पावर हासिल करना था। तो वो जो बंगाली सियासतदान थे या रहनुमा थे, वो जो इस हुकूमत साजी के अमल में थे, उन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए रस्साकशी करनी शुरू कर दी, एक दूसरे की टांगें खींचनी शुरू कर दी, जिसके बायस जो है ये दस्तूर साजी की ताहीर होती रही। और इवन देन उसके बाद इस दस्तूर साजी की ताहीर ने एक अगले मार्शल लॉ को जन्म दे दिया कि हम अच्छे तरीके से दस्तूर 1958 में दस्तूर बनता है, 1956 में दस्तूर बनता है और 1958 में एक अगला मार्शल लॉ लग जाता है, अयूब खान साहब का पहला मार्शल लॉ लग जाता है, जिसकी वजह से वो दस्तूर कैंसिल हो जाता है। और 1962 में जो दस्तूर बनता है उसका अपना एक था, वो तो था ही दस्तूर, सदारती दस्तूर था। तो यूं हमने ये देखा कि अब वो जो अयूब खान साहब का जो है वो दौर आया, उसने 10 साल तक लोगों को दबा के रखा, अच्छा खासा दबा के रखा, जिसमें लोग जो है वो कोई अपनी आवाज नहीं निकाल सकते थे, अपने जो है ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते थे। एक जो सियासी अमल होता है ना, जो डेमोक्रेसी का सियासी अमल होता है, जमहूरियत का सियासी अमल होता है, हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। अभी आप हाल की घड़ी की बात कर लें कि अब 5 साल मुशर्रफ के जाने के बाद 5 साल जो है वो जरदारी ने हुकूमत की, 5 साल जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, अब जो है 2.5 साल जो है वो खान साहब को भी हो गया। इन सारे तमाम अदवार में हम इमरान खान के धरनों को देख लें, हम ये पीडीएम के जलसों को देख लें, वो नवाज शरीफ के मुझे क्यों निकाला वाली मूवमेंट को देख लें, तो ये जो एक कैथारसिस है ना, आप अपनी अंदर की भड़ास है वो इन जलसों की सूरत में, इन जुलूसों की सूरत में हुकूमत के खिलाफ बोलकर, हुकूमत के खिलाफ टॉक शोज में बैठकर, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाकर, गो नवाज गो हो या गो न्याजी गो हो या लो न्याजी जो भी नारे, उनकी सूरत में आप अपना कैथारसिस करते रहते हैं। हुकूमत को भी पता होता है कि मेरे खिलाफ मुझे इन फील्ड में जो है वो काम करना है। लेकिन ऐसा था कि उस वक्त उन 10 सालों में ऐसा कुछ ना हुआ था। तो यूं वो जो पॉलिटिक्स है, वो जो उन लोगों की सियासत है, वो एक गटर की सियासत में तब्दील हो गई कि यूं ही वो आमरीत के 10 साल खत्म हुए और माशाल्लाह थोड़ा सा लूज हुआ, तो वो गटर का ढक्कन खत्म हुआ, तो वो जो ताफुन था, ढक्कन उठाया गया, वो जो इतने अरसे से लावा पक रहा था वो ऐसा फैला कि वो लोगों को अपनी लपेट में लेता गया और मुल्क 2 लाख हो गया।
اور اسی میں یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے سیاستدان بڑے یہ جو علاقائی سیاستدان تھے مجیب الرحمان جیسے بندے یہ لوگ جو ہیں وہ سامنے بڑے ہیرو بن کے سامنے آئے. اس کے 6 نکات کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی جس کا سب سے زیادہ لب لباب یہی تھا کہ ہمیں الگ ہی کر دیا جائے. اس کے بعد بھارتی حکومت کی مسلسل مداخلت تھی 1965 بلکہ 1965 کی جنگ کی کیا بات کرتے ہیں 1947 کے بعد ہی سوری بھارت مسلسل ان ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا کہ ہم کسی طریقے سے ہم پاکستان کو توڑیں پاکستان کو کمزور کریں. تو اس کے لیے جو بن پڑا انہوں نے وہ کیا. 1970 کے انتخابات میں علاقائی جماعتیں کامیاب ہوئی, مسلم لیگ کو کوئی خاص کامیابی ہو نہ سکی. اور کیا ہوا کہ اب اس طرح پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی, اس طرح جو ہے عوامی لیگ مجیب الرحمان کی کامیاب ہوئی. چاہیے تو یہ تھا کہ اقتدار عوامی لیگ کو دے دیا جاتا, لیکن بھٹو کو یحییٰ خان کی پشتمنائی حاصل تھی اور یوں یہ ایک بہت بڑا کلیش ہوا جسے ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اسائنمنٹ کے بارے میں ہم کل بتائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.